اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے تزکیہ نفس یا سیلف لو۔ آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ سیلف لو کا ترجمہ تو تزکیہ نفس نہیں بنتا، لیکن یہ خاص طور پہ اس لیے ہی یہاں پر لکھا ہے کہ آج دنیا میں اپنے آپ پر توجہ دینے کا، اپنی ذات کو سب سے زیادہ اہمیت دینے کا بڑا چرچا ہے، اور بارہا آپ کو یہ سکھایا بتایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے بارے میں سوچے۔ تو ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اپنے بارے میں سوچنا اصل میں ہوتا کیا ہے۔ یہ فکر تو ہمارے اندر ودیت کی گئی ہے۔ ہر انسان، ہر جاندار اپنے لیے فکر کرتا ہے، اپنے لیے چیزیں ارینج کرتا ہے، اپنا خیال رکھتا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے اندر بھی یہ رکھا گیا ہے، جس کی وجہ سے ہم اپنی کیئر کرتے ہیں۔ کبھی اپنے جسم کی کیئر کرتے ہیں، کبھی ذہن کی کرتے ہیں، کبھی روح کی کرتے ہیں، اور یہی فکر ہمیں اپنے لیے کچھ نہ کچھ کرنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اچھا، اسلام کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ صرف ایکسٹیریئر سیلف کی بات نہیں کرتا۔ وہ جب سیلف لو کی بات کرتا ہے تو وہ یہ بات نہیں کرتا کہ آپ باہر سے کیسے نظر آتے ہیں، بلکہ وہ ہر وقت جہاں ریفر کرتا ہے وہ نفس کے ساتھ کرتا ہے، انسانی نفس کو ریفر کرتا ہے۔ یہ اسلام کا سیلف لو کا طریقہ ہے۔ دنیاوی لحاظ سے اگر سیلف لو کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سیلفش ہو جائے، کسی کے بارے میں نہ سوچے۔ لیکن جو اسلام وسیع تصور سیلف لو کا دیتا ہے، وہ انسان کو سیلف لیس کر دیتا ہے، دنیا والوں کے لیے ایک رحمت بنا دیتا ہے اور ایک بے غرض انسان بنا دیتا ہے۔ پھر اسلام کے اس تصور میں شروع ہوتی ہے بات جہاں سے سورہ تحریم کی جو آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، تم نے آگ سے بچانا ہے تو سب سے پہلے فرسٹ تھنگ یہ ہے کہ تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تمہیں خود سوچنا ہے کہ تم خود کون ہو۔ اور احساس ذمہ داری فرد کے اوپر اسلام شفٹ کر دیتا ہے کہ وہ سب سے پہلے یہ سوچے کہ وہ خود کون ہے، وہ اپنے آپ کو جانے، وہ اپنے رب کو جانے، وہ اس دنیا کو جانے، وہ اس دنیا میں اپنے مقام کو جانے، پھر وہ یہ جانے کہ اس دنیا کے بعد ایک آخرت ہے، اور پھر وہ معلوم کرنے کی کوشش کرے کہ اس کو دنیا میں کیا کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن کی بھی بہت ساری آیات کے اندر آئی ہیں۔ سورہ ملک کے اندر صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے، اسی لیے اس نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی بے شمار آیات ہیں جس میں انسان کی زندگی اور اس کے مقصد زندگی کو واضح کیا گیا ہے۔ آج جب آپ مجھے سن رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ آپ کہیں نہ کہیں اپنی اصلاح کے لیے فکر مند ہیں، ورنہ آپ یہاں پہ کیوں ہوتے اور اس ویڈیو کو کیوں لگاتے؟ تو یہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے کہ انسان اس کے لیے کوشش کرے، یہ رسپانسبلٹی لے، یہ سمجھے کہ اس کو یہ چیز کرنی چاہیے، اپنا تزکیہ کرنا چاہیے۔ لفظ تزکیہ سے کیا مراد ہے؟ تزکیے میں جو بیسک ورڈ ہے وہ زکا آ رہا ہے، زکوٰۃ بھی اسی سے بنا ہے، اور اس کا مطلب ہے پاک کرنا، صاف کرنا، اپنے آپ کو تمام بری چیزوں سے پاک کرنا، اپنے آپ سے تمام ایسی چیزیں جن کو زندگی میں گندگی یا گناہ لاتی ہیں ان سب کو پاک کر کے اپنے نفس کو نیکیوں سے مزین کرنا، یہ تزکیہ کہلاتا ہے۔ اب جب ہم بات کر رہے ہیں کہ قرآنک ہیبٹس کی، تو یہ ایک ہیبٹ اپنے اندر پیدا کرنی ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جانیں، اور بالکل ایسے جانیں اور ایسے پہچانیں جیسے کوئی اور باہر کا فرد ہو۔ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو بہتر طریقے سے جان لیں گے نا، اتنا زیادہ ہم اپنی تربیت بہتر طریقے سے کر سکیں گے۔ اس کے بہت سارے پہلو ہیں، اپنے آپ کو مینٹلی، فزیکلی، ایموشنلی، اسپریچولی، کہ آپ اس وقت کہاں موجود ہیں، جسمانی لحاظ سے آپ کی کیا طاقت ہے، کیا کمزوری ہے، ذہنی لحاظ سے پھر آپ ایمان کے کس درجے پر ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ روز چیزیں بدل رہی ہوتی ہیں، لیکن اپنے آپ کو تو آپ جانتے ہیں نا، کیا کرنا چاہیے، کتنا کرنا چاہیے، آپ کے اندر اخلاقی لحاظ سے کیا کمی ہے، کیا اضافہ ہے۔ بالکل ایمانداری کے ساتھ، بہت اچھی بات تو یہ کہ اس کو لکھ لیا جائے، بہت ہی اچھی بات ہے۔ جو اچھی چیزیں ہیں ان کو بھی لکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت ساری صلاحیتیں دی ہوتی ہیں انسان کے اندر، جو چیزیں اللہ نے دی ہیں اور اچھی دی ہیں اور آپ کو اپنی خوبیاں لگتی ہیں، ان کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور اس کو اکنالج کیجیے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ کو کمتر ہی دکھائے۔ اپنی نظر میں انسان بالکل فیئر ہو، چیزوں کے معاملے میں اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو۔ جو کمزوریاں ہیں، جو گناہ ہو جاتے ہیں، جو چیزیں جن پہ کام ہونا چاہیے، ان کو بھی لکھ لیجیے۔ وہ چیزیں تحریر کر لیجیے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہتر ہونی چاہیے۔
اس کو اس نظر سے نہیں لکھنا کہ آپ کوئی بہت کمزور ہیں اور یا آپ وکٹم ہیں. آپ نے اس نظر سے لکھنا ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ مجھے آئندہ کام کرنا ہے. جیسے ایک ڈاکٹر بالکل آپ کو کلیئر کر رپورٹ آ جاتی ہے نا, پھر اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی چیزیں یہ ہیں, ہونی یہ چاہیے, یہ ہیں, اور اس کے بعد پھر پلان شروع ہوتا ہے, اچھا میڈیسن کون سی دینی ہے, ٹریٹ کیسے کرنا ہے. تو بالکل ایک ہمدرد ڈاکٹر کی طرح سب کچھ صاف صاف لکھ لیں. اس کے بعد یہ یقین رکھیں کہ آپ جو قدم اپنے تزکیے کے لیے یا اپنی تربیت کے لیے اٹھائیں گے, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ آپ کی مدد کرے گا. اپنے لیے آپ صرف ایک قدم اٹھاتے ہیں اور آگے کی راہیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسان کرتا ہے. دوسرا یہ کہ خود کو یاد دلاتے رہیں. بہت ساری چیزیں ہیں, لیکن اگر موٹی موٹی چیزیں قرآن سے دیکھیں تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ میں اس زمین پہ اللہ تعالیٰ کا نائب بنا کے بھیجا گیا ہے. سورہ بقرہ کے مطابق انی جاعل فی الارض خلیفہ. پھر اس کے بعد یہ کہ ہمیں امت وسط بنا کر بھیجا گیا تاکہ ہم نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں. یہ بھی قرآن کی آیت میں ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. پھر اس کے بعد یہ کہ زمین میں کسی امتحان کے لیے بھیجا ہے نا, ایسی تو نہیں بھیجا ہے. جب زمین پہ بھیجا ہے تو یہ ایک امتحان ہے اور کچھ صلاحیتیں دے کر بھیجا ہے, بہت سارے لوگوں سے بہتر بنا کے بھیجا ہے. اب مجھے اس میں اپنے آپ کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ میں یہاں سے جنت حاصل کر سکوں اور امتحان میں کامیاب ہو سکوں. یہ ساری کوششیں, یہ سارا کام جو ہے یہ تزکیے کے عمل کا حصہ ہے. سورہ دہر کے مطابق انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ وجعلناہ سمیعا بصیرا. ہم نے انسان کو مخلوط نطفے سے پیدا کیا تاکہ ہم اس کی آزمائش کریں, اسی لیے تو اسے سمیع اور بصیر بنایا. تو اب ہماری کامیابی کا انحصار ہی اس بات پر ہے کہ ہم اس بات پہ فوکس رہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو چھوڑ نہیں دینا ہے, اپنی بھی فکر کرنی ہے. ڈھیروں دنیا کی فکروں کے ساتھ اپنے لیے سب سے پہلے فکر کرنی ہے کہ ہم کس ٹریک پہ چل رہے ہیں. لیس للانسان الا ما سعی. انسان کے لیے کچھ نہیں ہے جس سوائے اس کے جس کے لیے اس نے کوشش کی ہے. اور یہ بھی بشارت سورہ نازعات میں, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جنت کس کا ٹھکانہ ہے؟ اس شخص کا جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا, اپنے نفس کو روک لیا. تو یہ ایک مسلسل عمل ہے جو پوری زندگی انسان کو کرنا ہی ہوتا ہے, پاک کرنا ہے, آگے بڑھانا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ ڈسٹنگ اور پالشنگ اور یہ روز کا کام ہے. جیسے ہم گھر میں ہمیں پتہ ہے کہ ہم آج ڈسٹنگ کریں گے, کل پھر گرد آ جائے گی, اسی طرح یہ کام بھی مسلسل, مشکل لیکن مستقل کوشش چاہتا ہے. جو چیزیں ہم کر سکتے ہیں, کچھ پریکٹیکل ٹپس کی طرف آ جاتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ التقویٰ ہاں ہونا, دل کی طرف اشارہ کر کے کہ اصل چیز جو ہے وہ سب سے پہلے یہ کہ آپ کے دل میں کیا ہے. واللہ علیم بذات الصدور. دل کے اندر جو چیز ہوگی نا وہیں آپ کی زندگی کا جھکاؤ ہوگا. یہ تو طے شدہ بات ہے. تو سب سے پہلے اپنے دل کو چھانٹنا ہے کہ میں چاہتی کیا ہوں. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ بس لائف گزر رہی ہوتی ہے, صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, اب یہ کام آیا تو وہ کر لیا, وہ اچھا آیا, رمضان آیا تو اس کو گزار لیا, کوئی درس کی محفل تھی تو وہاں چلے گئے, کچھ اور ہوا تو کچھ اور کر لیا. تو سب سے پہلے دل کے اندر جھانکیں کہ میری زندگی کی پریورٹی کیا ہے. اور یہ ویسے ہی ہے جیسے ہم سالہ سال اپنے بچوں کو کہتے ہیں باقی سارے کام چلتے رہیں گے لیکن پڑھائی تمہاری زندگی میں پیچھے نہیں ہونی چاہیے. تو ویسے ہی اللہ کو راضی کرنا اور ایمان اور عمل صالح پیچھے نہیں ہونے چاہیے. خود پہ کڑی نگاہ رکھنا, خود احتسابی کرنا بھی اس کا ایک طریقہ ہے. اچھا, جو طریقے ہمیں قرآن و سنت میں ملتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے قریب بھی کرتے ہیں, جو نفس کا تزکیہ بھی کرتے ہیں, اس میں ایک طریقہ جو سب سے پہلے ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے تزکیے کو اللہ کے ذکر کے ساتھ جوڑا ہے, جو اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. ہر وقت اللہ کی یاد رہے تو ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آسان بھی کرتے ہیں اور راستے بھی بناتے ہیں. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر اللہ اور تلاوت قرآن پابندی سے کرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے لیے زمین میں نور اور آسمان میں چرچے کا باعث ہوگا. اچھا, یہاں پہ تلاوت قرآن کا بھی ذکر آئے نا. ذکر اللہ کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ تلاوت قرآن کی جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے, تو آپ نے یہی فرمایا نا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قرآن کی تلاوت کرو. اور تلاوت بھی اس طرح کہ آپ قرآن اٹھائیں اور اس کی روشنی میں اپنے آپ کو دیکھتے چلے جائیں. گویا قرآن ایک پوری چیک لسٹ ہے جو کہ انسان کو ساتھ ساتھ بتاتی چلی جاتی ہے کہ آپ کو کیسا انسان بننا ہے اور کیسا انسان نہیں بننا. اگر قرآن سمجھ آتا ہوگا, ترجمہ آتا ہوگا, ترجمے سے پڑھنے کا اہتمام ہوگا اور روز پڑھنے کا اہتمام ہوگا تو وہ خود بخود ہماری اصلاح کرتا چلا جاتا ہے.
پھر ایک اور طریقہ جو اللہ تعالیٰ سے بہت قریب کرتا ہے، ہمیں ایک راستہ بتایا گیا ہے، وہ یہ کہ انفاق کیا جائے، مال خرچ کیا جائے۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، آگ سے دور جو رکھا جائے گا وہ پاکیزہ ہونے کے لیے، تزکیے کے لیے اپنا مال نکالتا ہے۔ پیسوں کو خود سے دور کرنا بڑی ہمت کا کام ہے، اور یہ دنیا کو ایک سمبل ہے نا مال، تو جب آپ پیسہ نکالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ واقعتاً چاہتے ہیں اللہ کو راضی کرنا، اور ایک مشکل کام اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ دنیا ساری کی ساری تو پیسے سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن آپ پیسے ہی اللہ تعالیٰ کے لیے نکال دیتے ہیں، تو ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے اپنے آپ سے قریب کرتا ہے۔ پھر ساری عبادات، نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ، جو آج کل فیلنگ ہے، آج کل جو رمضان میں قرآن اٹھانے کی فیلنگ ہے وہ سارا سال تو نہیں ہوتی نا، تو عبادات اللہ تعالیٰ سے قریب کرنے کا ذریعہ ہے۔ ایک اور چیز جو بتائی گئی وہ استغفار ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، یہ توبہ کرنا، اللہ کے سامنے جانا، گناہ گار ہونے کے باوجود استغفار کرنا، یہ آپ کو اللہ تعالیٰ سے بھی قریب کرتا ہے، اور اپنے اوپر نظر رکھنے میں بھی یہ بہت زیادہ مدد کرتا ہے۔ پھر قیام اللیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہدایت فرمائی تھی، ان ناشئۃ اللیل اشد وطئا واقوم قیلا، رات کا اٹھنا نفس پہ قابو پانے کے لیے بہت زیادہ کارگر اور تلاوت قرآن کے لیے موزوں ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ بندہ اپنے رب سے بہت قریب رات کے وقت ہوتا ہے، اگر تم سے ہو سکے کہ رات میں اللہ کو یاد کرنے والے بنو تو ضرور بنو۔ پھر ایک اور چیز جو ہماری بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیتی ہے، ہماری پوری زندگی کا مطمع نظر ہی بدل جاتا ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو زائل کر دینے والی چیز، موت کو بہت یاد کرو۔ اور یہ بھی کہ اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو یاد کرتے تو وہ تمہیں ایسے ہنسنے سے روک دیتی۔ تو یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کو یہ یاد رہے کہ یہ ساری چیز جو ہمارے آس پاس ہے یہ ختم ہونے والی ہے، تو آپ کی بہت ساری چیزیں، آپ کی اخلاقیات، معاملات، لوگوں سے لین دین، طریقہ انداز، بہت کچھ بدل دیتی ہے۔ یہ ایک چیز اگر انسان کو یہ یاد رہے کہ یہ دنیا کا اس نے جواب دینا ہے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے قرآن کا تو ذکر کیا، لیکن سیرت کا مطالعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا آپ مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ نے کیسے انسان تیار کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات فرمائیں جس کے مطابق ہمیں اپنے آپ کو اس کے رنگ میں ڈھالنا ہے۔ اور ایک اور اہم بات یہ کہ ہمارے معاملات کیسے ہیں، ہم بہت اچھا قاری ہو سکتے ہیں، ہم بہت اچھے عالم ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمارے اخلاق و معاملات بھی بہت اچھے ہوں۔ اور یہاں پہ بھی وہی قرآن کام آئے گا جب آپ قرآن اٹھاتے چلے جائیں گے۔ اور ابھی بھی ہم جو کلاسز لے رہے ہیں، ہم کوشش تو یہی کر رہے ہیں نا کہ ایک ایک پہلو لیتے چلے جائیں، لیکن ظاہر ہے کہ اتنے تھوڑے ٹائم میں ایک پوری زندگی کا نقشہ تو کور نہیں ہو سکتا۔ پھر اپنے معاملات اور اخلاقیات میں نا کچھ چیزیں سمجھنا بہت مشکل نہیں ہے۔ اگر انسان کی نظر اپنے اوپر ہو، کتنی دفعہ غیبت ہو جاتی ہے جو کہ نہیں ہونی چاہیے، قرآن کہتا ہے کہ غیبت نہ کرو، کتنی دفعہ زبان کا غلط استعمال ہوتا ہے، کتنی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں لوگوں کو ہم جھڑک دیا کرتے ہیں جو کہ منع ہے، پھر کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن کے مطابق کہ کسی کو مانگنے کی چیز نہیں دیتے، ہم کسی کو کوئی ہیلپ کریں یا کوئی چیز شیئر کریں تو ہمارا دل تنگ پڑ رہا ہوتا ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ اگر انسان قرآن بھی اٹھاتا چلا جائے اور اپنے رویوں پہ بھی نظر رکھے نا، تو اس کو خود بخود سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کے اخلاق اور معاملات میں کیا کیا چیزیں بہتر ہونے والی ہیں، کیونکہ ہمارے سامنے کرائٹیریا قرآن کی شکل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی شکل میں، اور پھر اس کے بعد صحابہ کی سیرت کی شکل میں موجود ہے۔ تو جتنا ہم پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، جانیں گے، خود بخود ہماری نظر اپنے اوپر جائے گی۔ اور ابھی بھی یہی ہوتا ہے، ہم جو آیات پڑھتے ہیں خود بخود نظر اپنے اوپر ہی جاتی ہے، اور جانی بھی چاہیے۔ تو یہ بھی ایک ذریعہ ہے ہمارے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا اور اپنے آپ کو امپروو کرنے کا۔ ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ سیرت صحابہ کا مطالعہ بہت زیادہ کریں، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، ہمارے ہی جیسے انسان ہیں نا، اور پھر ہم دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ ان کی ڈیلی لائف میں بھی وہ ساری چیزیں ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی اپنے لیے فکر، ان کی اپنے لیے کوشش، ان کا جنت کا مشتاق ہونا اور اس کے لیے پوچھنا، ان کا آ کے کویشچنس کرنا، تو یہ ساری چیزیں جب ہم پڑھیں گے تو ہماری نالج میں تو اضافہ ہوگا ہی ہوگا، ہمیں پتہ چل جائے گا کہ وہ کتنا ہائی اسٹینڈرڈ
اسٹینڈرڈ یا کرائٹیریا ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے. یہ ساری چیزیں جن کا میں ذکر کر رہی ہوں نا، یہ ایک یا دو دفعہ نہیں ہوتی، یہ ساری زندگی کی کشمکش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سچا مسلمان وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اور یہ صبح دوپہر شام ہر وقت اپنے آپ پہ نظر رکھنی ہوگی. اس لیے ہمیں اس کے لیے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت ہے. اور سب سے امپورٹنٹ اور آخری بات یہ ہے کہ انسان جب بھی بات کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، تربیت کی فکر کرتا ہے، صحبت کی فکر کرتا ہے، تو وہ دوسروں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کے بجائے اپنے آپ کو دیکھنا ہے. سب سے پہلا حساب جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اگر تم ٹھیک ہو تو پھر دوسرے کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ جو سوال کرے گا وہ تم سے تمہارا اپنا کرے گا. تو ساری چیزیں اس کے بعد آتی ہیں، لیکن سب سے پہلے ہماری اپنی ذات آتی ہے. یہ احساس ذمہ داری کہ سب سے پہلے میں اپنی ذمہ دار ہوں، اپنے دن اور رات کی، اپنی عبادتوں کی، اپنے اخلاق کی، اپنے معاملات کی، اور اپنی ساری چیزوں کی ذمہ داری میری ہے. اس کے لیے فکر کرنا جو ہے وہ تزکیہ نفس ہے، جو کہ ساری زندگی کا عمل ہے. اور بھی اس کے بہت سارے پہلو جو ہماری آگے کی کلاسز میں کور ہو رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ نیکسٹ کلاسز میں بات کریں گے.